محترم سامعین، صوبہ بہار کا شمالی مشرقی علاقہ جو ہمالیہ کے دامن میں آباد ہے، سیاسی اور دینی دونوں اہمیت سے بہت اہمیت کا حامل یہ علاقہ ہے، کیونکہ اسی خطہ میں چمپارن کی وہ دھرتی ہے جہاں سے گاندھی جی نے آزادی وطن کی تحریک شروع کی تھی، اور اسی دھرتی سے مولانا محدث عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اسے سینٹر اور مرکز بنایا تھا۔ اسی دھرتی کی ایک معروف بستی چندن وارا کے ایک متدین گھرانے میں، جو گھرانہ تحریک شہیدین سے وابستہ تھا، ڈاکٹر محسوس نے آنکھیں کھولی۔ ہونہار بیوار کے سیکھنے کا آپ نے اپنی محنت، لگن، کوشش، اخلاص و للہیت کی بنیاد پر عالمگیر شہرت حاصل کی، اور ہونے پر سہاگا یہ کہ مربی علامہ ابن باز جیسے استاد ملے۔ چنانچہ آپ نے 40 سال پہلے غالباً سعودی شہریت حاصل کر لی تھی، اور ہر طرح سے فارغ البال تھے، دنیا سے بالکل کٹ کر کے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن جو باہمت شخصیتیں ہوتی ہیں وہ اپنی خاطر نہیں جیتی بلکہ قوم کی خاطر جیتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی ہی بستی میں ایک سٹی بتایا جس کا نام آج مدینہ السلام ہے۔ اس مدینہ السلام میں آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس کو آج جامعۃ الامام ابن تیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے احاطے میں بچے پرائمری، میڈل اور سیکنڈری کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عالمیت اور فضیلت کی ٹھوس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے فارغین آج الحمدللہ ہندوستان اور گلف کنٹریز میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فارغین مدارس کے لیے ٹریننگ کورس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے المعهد العالی للتخصص في التربیت و تدریس نام کا جو سالہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جہاں سے فارغین مدارس شرعی علوم کی تدریس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے بچیوں کی تعلیم کے لیے نسواں کالج کھولا، جس سے ہر سال بچیاں فارغ ہو رہی ہے، اور بہار میں ایک تعلیمی انقلاب آ چکا ہے الحمدللہ۔ آپ نے تصنیف و تالیف اور ترجمہ و تحقیق کے لیے علامہ ابن باز ریسرچ سینٹر قائم کیا، جہاں سے آپ کی خود درجنوں معیاری کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہیں سے اردو زبان میں ماہنامہ طوبہ اور عربی زبان میں الفرقان شائع ہو رہا ہے۔ اس کا اساسی ادارہ دارالدعوہ ریاض میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کو عصری تعلیم سے برابر کرنے کے لیے DML ڈاکٹر لقمان پبلک اسکول قائم کیا۔ بانی جامعہ کا اس ادارے کو ڈگری کالج سے یونیورسٹی تک پہنچانے کا خواب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے انصاف کو آپ کی زندگی میں بھی شرمندہ ثابت کیے۔ پیارے بھائیوں، جو لوگ رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ علمی میدان میں نمایاں خدمت انجام نہیں دے پاتے، لیکن ڈاکٹر محمد لقمان السلفی حفظہ اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے درجنوں موٹی موٹی کتابیں ترتیب دی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عجیب طرح سے اسے عوام میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے قرآن کی تفسیر تیسیر الرحمن لبیان قرآن کے نام سے جو لکھی، تو اللہ پاک نے اسے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ 10 سال میں اس کے 30 سے زائد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ آپ نے سیرت میں الصادق الامین لکھی، جس کے بارے میں ابھی کل فضیلت الشیخ انور سلفی حفظہ اللہ بیان فرما رہے تھے کہ اگر یہ کتاب الرحیق المختوم کے زمانے میں لکھی گئی ہوتی تو اس پہ خط لے جاتی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، یہاں تک کہ ہمارے ساتھی کے پاس بھی موجود ہے۔ آپ نے فقہ میں السعی الحثیث الی فقہ اہل الحدیث لکھی، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ فقہ اہل حدیث پر شاید یہ پہلی اور جامع کتاب ہے۔ میں خود اس کا مطالعہ کیا ہے، اور ہمارے افاضل احباب جو ہیں، میرا مشورہ ہوگا
کہ وہ بھی مطالعے کر کے دیکھیں. اس کا اردو ترجمہ بھی تقریباً ہو چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ شائع ہوگا. محترم سامعین، ہم زیادہ دیر تک آپ اور ڈاکٹر مقصود کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہتے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم ڈاکٹر مقصود سے نہایت ہی ادب، محبت اور اخلاص کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. علامہ ڈاکٹر محمد لقمان اخترعی حفظہ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، مجھے اس مبارک رات میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کے لیے میں رب العالمین کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، اور پھر اپنے ان تمام ذمہ داروں کا، ان تمام بھائیوں اور عزیزوں کا جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اور ہم جیسے ہیج مدار کم علم لوگوں کی اتنی ساری تعریف کر دی کہ مجھے اب شرم ہی لگنے لگی کہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے، من عالم کہ من دانم، اس کو کیسے نبھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کا شکرگزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے قوت عطا فرمائے، توفیق دے، ہمت دے، شرح صدر میرا کر دے کہ میں آج بھی مبارک رات کے اس مبارک مجلس میں کچھ ایسی باتیں بے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور نہایت اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور آپ حضرات کو ان باتوں پر غور کرنے کی دعوت دوں. میرے بھائیوں، میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ خطبہ مسنونہ کا ایک حصہ ہے. ہر روز آپ لوگ جب بھی تقریر سنتے ہوں گے جمعہ کے دن یا دیگر ایام میں، آپ ضرور سنتے ہوں گے، اور کبھی غالباً اس پہ غور نہیں کیا ہوگا
کہ خطبہ مسنونہ کے اندر اس کا ایک حصہ ہے اما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کائنات میں جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک یہ دنیا رہی اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے بہتر کوئی کلام آج تک وجود میں نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن کریم جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا روزانہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مخلوق خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی غیر مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس کلام مبارک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ کر جمع کر دیا. اللہ. اور اس امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بے شک اس قرآن کریم میں جس طرح روحانی امراض کا علاج ہے بغیر کسی استثناء کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں جسمانی امراض کا بھی علاج ہے. ہر مرض کی دوا روحانی، اور یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں آپ یہ موضوع ابھی نہیں میں مختصر انداز میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ اس ٹکڑے کو سنتے ہیں لیکن اس کی کبھی غور نہیں کرتے کہ سب سے بہترین کا جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم. اور دوسری اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی ہوئی ہدایت ہے. اور انہی میرے بھائیوں انہی دو ہدایت کے دونوں سرچشموں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اسلام نہ اس سے باہر ہے اور نہ اسلام میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کو کوئی دوسرا انسان آ کر اس کمی کو پوری کرے. پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ہمارا اسلام مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. کسی کو اجازت نہیں کہ اس میں کسی چیز کو نکال دے، کسی کو اجازت نہیں کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دے. اس قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے اندر کسی اور چیز کا اضافہ کرے. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا برملا اعلان کر دیا اور یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عرفات کے میدان میں، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر میں نے پورا کر دیا، تمام کر دیا. اور وہ نعمت سے مراد اسلام کی نعمت ہے. 7 آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دے دی کہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو ہم اسلام کے نام سے تعبیر کرتے جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے مسلمان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نعمت کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے
بحیثیت دین اسلام کو اختیار کر لیا، چن لیا، پسند کر لیا. اب اس کے سوا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے امت مسلمہ کو. قیامت آ جائے گی اور تمام مسائل کا حل، تمام سوالات کا جواب، تمام مشاکل کا حل اس قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں موجود ہے. اس کی بشارت دیتی ہے تاکہ امت خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور کسی جگہ پہ چلتی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا نا، نہیں آنا. بس علماء کرام آئیں گے جو قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے اور کسی سے ڈرتے رہیں گے اور انہیں دونوں کی تشریح کرتے رہیں گے، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے رہیں گے اور احادیث نبویہ کی شرح کرتے رہیں گے اور انہیں دونوں کو پڑھ کر سمجھ کر اب اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء کرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ایسے انوار الہیہ کا کم کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں کہ اس نور کی روشنی اور اس کی برکت سے محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے ایک ایک آیت کریمہ سے سینکڑوں مسائل کا استعمال کیا. اور جو لوگ اس جگہ سے چلتے رہے انہوں نے کبھی آج تک میں نے تو نہیں پڑھا کہ کسی محدث، مثال کے طور پہ محدث اعظم امام بخاری، امیر المؤمنین فی الحدیث امام احمد بن حنبل وغیرہ نے، اسحاق بن راہوی، سفیان ثوری، ان میں سے کبھی کسی کا ایک کلمہ نہیں ملتا کہ اس امت کو ضرورت ہے کہ کوئی آئے، کوئی صوفی، کوئی بدعتی، کوئی خرافی اور بتائے کہ جب یہ کبھی آ گئی آؤ میں اس کمی کو پوری کروں گا. نعوذ باللہ. گویا ایسا ہے اس طرح کی بات جو کر تو میں یہ کہہ رہا تھا کسی نے نہیں کہا کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا اور اس محدثین نے جس ہمیں ابھی آگے چل کر اس کی تشریح کروں گا جو میں اپنے بات اجمالی طور پر بیان کرتا ہوں، کسی نے نہیں کہا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث مبارکہ اس حقیقت کو امت کے ہر فرد کے دل اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی کہ ہر امت اسلامیہ کو قرآن اور سنت کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، تاکید کا بیگا ہے کہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اس سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے صحابہ کرام، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان کو تم اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر دیکھو اس پٹری سے اگر تمہارا پاؤں اترا اور اس راہ سے تم منحرف ہوئے اور دوسری کسی چیز کی طرف بھاگنے لگے تو شیطان کے دروازے کھل جائیں گے اور تباہی اور بربادی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. تو نبی کے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے عضو علیہما بالنواجذ. اللہ جانتے ہیں جیسے آپ یا میں یا آپ حضرات میں سے کوئی کسی رسی کو کہتا ہے کہ جان میری چلی جائے گی لیکن میں اس رسی کو نہیں چھوڑوں گا چاہے جو کچھ ہو جائے، اور اس رسی کے بعد اگر کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہو، اس لیے آپ نے تہیہ کر دیا کہ میری جان چلی جائے گی
لیکن میں اس رسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو کیا کرتے ہیں، جب کوئی دشمن آتا ہے، کوئی مخالف آتا ہے تو اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس رسی کو اس سے چھین دو، اس رسی کو توڑ دو، اس رسی کو کاٹ دو، تو پوری کوشش کرتا ہے، ہر طرف سے اس سے جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اس رسی کی حفاظت کے لیے۔ اور جب ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ تک شل ہو گئے اور ان کے ذریعے اس رسی کی حفاظت نہیں کرتا تو ان کو دانتوں سے پکڑ لیتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع علیہ بالنواجذ، اپنے ہاتھوں سے ان کو پکڑ لو، کسی ہاتھ میں مت چھوڑو۔ ان حدیث میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آنے والے ادوار میں ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے افکار باطلہ کا ہجوم ہوگا، ایسے طوفان آیا کریں گے، ایسی آندیاں چلیں گی اسلام کے خلاف کہ اس وقت زیادہ تمہیں بہت زبردست مقابلہ کرنا پڑے اور قرآن اور سنت کے اوپر ڈٹ کے رہنا پڑے گا، کسی حال میں ان دونوں کو نہیں چھوڑنا ہوگا، ورنہ تم اسلام صحیح اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، کسی اور راستے میں پڑ جاؤ گے، گمراہی کی ضلالت کی راہ پہ، بدعت اور خرافات کی راہ پہ چلے جاؤ گے، اسلام کے راہ سے منحرف ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا، آپ ان کا غور سے مطالعہ کیجیے تو آپ کو تو یہ مل گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ کسی حال میں انحراف نہیں آنا چاہیے، اس قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے بڑے سے بڑا جو دستار والا کوئی ابلیس شیطان کوئی تو نہ آ جائے اور دھوکہ دینا چاہے، کسی حال میں نہیں دھوکے میں آنا ہے اور ان دونوں کو سنبھال کر کے پکڑے رہنا ہے۔ اگر اسلام کے اوپر رہنا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو اسلام کے اوپر باقی رکھنا ہے، اس امت کی اگر رہنمائی تمہارے حوالے کی گئی ہے تو تمہیں ان دونوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ جان چلی جائے گی، لیکن ان دونوں کو حاصل، ان دونوں سبوں کو، ان دونوں مثالوں کو ہاتھ سے نہیں کرنے دو۔ یہ جن ایسی احادیث مبارکہ سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے، مستفاد ہوتی ہے نا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر قرآن کو نازل فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان جبریل کا واسطہ، جبریل امین جو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا کہ اتنی بڑی امانت کی حفاظت کی جبریل نے، اور اس کو لے کر آئے سات آسمان کے اوپر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ابھر سے اس کو اتارا۔ اللہ یہ ایک سند ہے اسلام کی صحت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے حوالے کیا کہ لے جاؤ میری اس امانت کو، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتار دو۔ اور آپ نے جس حضرات نے مطالعہ کیا ہوگا کہ وحی کے نزول کے وقت کیفیت طاری ہوتی تھی، اللہ اکبر، راشا طاری ہوتا تھا۔ حدیث سے آتا ہے کہ اگر اتنا بوجھ پڑتا تھا اس کے لیے اللہ کو اسی لیے غار حرا میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نگرانی میں آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں نزول وحی کے وزن اور بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے کہ جب آپ وحی اترتی تھی تو پسینے ہو جاتے تھے، کبھی اونٹنی کے اوپر ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، دباؤ کی سختی کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ اور شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کریم کی تو آپ کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو یاد کریں، کہیں یہ بھول نہ جاؤ، اس لیے جلدی جلدی یاد کرتے قرآن کریم کی آیتوں کا میں معنی اور مطلب بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلدی نہ کریں،
یہ آپ سنیے، اور ان آیتوں کا جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں آپ پر، ان کو آپ کے دل کے قلب اثر میں اور دماغ میں بیٹھا دینا، ثبت کر دینا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا اور غور سے سنتے تھے، اور جب آپ وحی کا نزول ختم ہوتا تھا تو آپ کے دل میں بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو بلاتے تھے، جو بھی صحابہ کرام کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پھٹلاتے رہتے، اور بالخصوص وہ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے قریب آپ کی تلاوت کرتے تاکہ جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں لکھنا جانتے ہیں وہ بھی، سب ان کو یاد کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں صحابہ کرام کا انتخاب کر دیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاکرہ کیا، حافظہ دیا تھا کہ جس بات اور بالخصوص قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو جب وہ سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانب اللہ ایسا ہوتا تھا کہ فوراً اس کو یاد کر لیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا ان کو، اور خود یاد ہو جاتا تھا، ورنہ کیسے عبادت ہوتی۔ آج ہم اور آپ ایک چیز کو 3-4 بار سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اگر ایسا ہوتا لیکن تو کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو اسی کی کے لیے تیار کیا تو وہ یاد کر لیتے۔ نبی کریم جو لکھنا جانتے تھے صحابہ کرام، زید بن ثابت اور علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عمرو بن العاص اور اس طرح کے جو صحابہ کرام تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے تو لکھ بھی لیتے تھے، سمجھے ہے نا جی۔ تو ایک تو پھر وہ صحابہ کرام جو کو خود بھی یاد کرتے تھے، دیگر صحابہ کرام کو سناتے تھے، تو یہ قرآن کریم کا حال ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ دوسری وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ مطلوب تلاوت سے ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوب یعنی وہ وحی جس کی قرآن کے انداز میں تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ وحی ہے، اور وہ کون کیا ہے؟ احادیث نبویہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان جازم، کہ جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے نا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تاکہ یہ اتنے سارے اسالیب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کرنے کے لیے، پیوست کرنے کے لیے۔ جی غور سے سنیے ذرا کہ یہ حدیث بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، میرے نبی میرے رسول اپنی خواہش لفظ سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ بے شک اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ بھی وحی ہے جو اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے عبداللہ بن عمرو بن العاص چھوٹے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے، وہ لکھنا جانتے تھے، تو ان کسی طرح شبہ ہوا تو ایک دن پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، چھوٹے تھے 11 سال کے 12 سال کے تھے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں، تو کیا ایسا میرا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے زبان مبارک اپنی پکڑی، کہا کہ لکھو، اللہ کی قدم سے کہا کہ کوئی جان میں اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی گنجائش رہ جاتی، یہ جو پرویزی اور فلاں ٹھیکا اور علام، یہ سب کفار یہ متصدیق اسلام، دائرے اسلام کے باہر ایک غلام محمد پرویز اور یہ جیسے لوگوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی کو اسی کفر کی خدمت سے کہ یہ سنت جس کو کہتے ہیں یہ مسلمان وہ صحیح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کرتے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وحی ہے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
بہت بڑی تفصیل مجھے کہیں اور نہیں ملی. ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام. اس میں لکھتے ہیں امام ابن حجر اس آیت یہ آیت کریمہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس دیش کے 60 تاثیرات موجود اس آیت کریمہ میں. اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت کی ہے اور کہا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. ابھی ذکر کی تشریح کروں گا. ذکر کو اتارا ہے انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس کا بال لے کر اس میں ایک ہر شخص اس کو تبدیلی نہیں لا سکتا. بلا شبہ اس بدر کی اولاد قرآن کریم داخل ہے. قرآن کریم ہے. لیکن امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کلمۃ ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی داخل ہے. اور اگر ہم اس کو خدا نہ خواستہ 1000 بار کسی کے دل میں یہ شک گزرتا تو نہیں مانتا اس کو کیوں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی حفاظت کی ہے نا. تو سنت کی جب حفاظت نہیں ہوئی نہ قدر اللہ کے پاس صحیح نہیں ہے نقل کفر نہیں ہوتا ہے تو اب اگر اس کو اب کوئی دیر کے لیے بفر سے محال اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں تو پھر قرآن کی کیسے بات ہوگی. اس لیے کہ 23 سال کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا جو کچھ بھی کیا جو کچھ بھی ارشادات فرمائے اوامر آرڈر کیے نواہی اور جو کچھ بھی جن کاموں سے بھی روکا اور تقریرات یعنی کسی صحابی کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے اور اللہ خاموش رہے یہ اس کو تقریر کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو معلوم ہے نا کہ کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ آفتاب شروع ہو جائے. بس ایک ہی نماز ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر مسجد میں آتا ہے تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا. جی یہ بھی سن لیجیے ایک فائدے کی بات. کوئی ایک صحابی نے جب نماز پڑھ لی تو نکلے اور ایک عمود کے پیچھے ایک کمرے کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے لگے. انہوں نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کون سی نماز پڑھی؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں انہیں کو میں نے پڑھا. تو رسول اللہ خاموش ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں. اس طرح کی سینکڑوں احادیث ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کو امہات المومنین کو کرتے ہوئے خاموش رہ گیا ان کی منظوری حاصل تھی تو ان کو تقریرات کہتے ہیں. تو اس لیے یہی حدیث دلیل ہے ان مسلمانوں کی جو قرآن اور سنت میں شہدائی ہیں ہدایت ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ جاتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت وہ سنت پڑھ لیں. لیکن ہمارے استاد علامہ مجدد ملت عبدالعزیز بن باز کہ میں نے زبان سے سنا انہوں نے کہا کہ 2 سنتوں میں اختیار ہے کہ یا تو اس وقت پڑھ لے یا آفتاب نکلنے کے بعد اس کی قضا کر لے. یہ نہیں کہا کہ نہیں چھوڑے. دوسری حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور وتر ان دونوں کو نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں یعنی اپنے گھر میں بھی رہے تو نہیں چھوڑا اور سفر میں بھی نہیں چھوڑا. قضا کرتے اگر چھوٹ گیا کبھی چھوٹ گیا. جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ایسے افعال کا صدور ہوا جن کا مقصود یہ تھا امت کو تعلیم دینا امت کو سکھانا کہ اگر وہ رسول اللہ نبض مثال کے طور پہ نماز کوئی جیسے کل ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے میں نے کہا چھوڑ دے ایسے بہت خطرناک جملہ ہے. علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر محدثین کرام کا کہ اگر ایک شخص کوئی شخص بھی اگر رات کو بھی نیت کر لیتا ہے یا
آنکھ کھلتی اور نیت کر سکتے میں تو آپ نکلنے کے بعد اٹھوں گا تو نماز پڑھ لوں گا. جی آج کل تو الارم کا زمانہ ہے تو لوگ الارم لگا دیتے ہیں 7 بجے 8 بجے جب اٹھ کر کے آفس جانا ہوتا ہے اور اٹھتے ہیں تو نماز وہ وضو کر کے وضع میں صحیح اپنی سمجھ کے مطابق وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص اگر 1000 سال بھی نماز پڑھتا رہے گا تو اس ایک نماز کی سزا دی. مومن کی میرے بھائیوں زندگی اس کی نہیں ہے، یہ اللہ کی، اللہ اکبر، یہ اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو لگانا ہے. اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے رسول کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری موت یعنی میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ. تو ہم جو پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، یہی مقصد حیات ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ. اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین سے مراد مفسرین نے بیان کیا کہ یقین سے مراد موت ہے، جہاں تک کہ موت آ جائے، جب تک سانس چل رہی ہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. تو کیا مقصد ہے؟ کیا ہر وقت نماز مشغول رہے گا؟ کیا ہر وقت جلسے میں بیٹھا گا؟ نہیں، مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر فعل اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور زبان سے تسبیح اور تحریر بیان کرے، استغفار سے کرے عمل جیسا. اور اس طریقے سے گویا پوری زندگی. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس میں بھی اس کو اجر ملے. اور ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جو بھی یہ جو اسٹرگل جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ محنت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، کہاں سے 7 سمندر پار ہو کر کے ہم آپ لوگ تک جمع ہے، اسی کے لیے نا رشتے حلال کے تلاش کے لیے خدا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ نیت کر لے کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں تو اس کا لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا. لیکن شرط یہ کہ اس کی نیت یہ ہوگی میں رزق حلال میں جاؤں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں رشوت نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا جس سے حلال کام کروں. اور میں جا رہا ہوں کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے رزق حلال کی تلاش کروں گا. تو وہ ہر وقت عبادت ہے نا جی، ہر وقت عبادت ہے. تو اس طریقے سے جس میں وہ جو اعمال ہے نا وہ اللہ کی رسول کے فرمودات، ان کے افعال اور ان کی تقریرات کے مطابق جو کچھ بھی سرزد ہوئے مسلمانوں صحابہ کرام سے اور اللہ کے رسول نے ان کی تائید فرمائی، اسی کو ان کو تقریر کہتے ہیں. یہ سب کے سب حدیث ہیں، تمام کے تمام حدیث ہیں. کیا یہ رہا تھا کہ اسلام گویا جو ہمارا دین اسلام ہمارا دین ہے، دین کامل ہے، دین شامل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو تمام لوگوں کے دل اور دماغ میں بیٹھانے کا ایک جو ممکن حد تک جو ہو سکتا ہے سب کچھ اللہ کے رسول. ہاں اسی لیے تو انہوں نے کہا قدوسی حج
حجت الوداع میں صحابہ کرام کہا کہ تم لوگ گواہی دو کہ کیا میں نے اللہ اکبر کیا مجھ پر جو امانت مجھے جو سونپی گئی میں نے اس امانت کو پورا کیا، میں نے اس کا حق ادا کیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور اس سے زیادہ کیا، تو کہا کہ اللہ فاشهد، اپنی شہادت اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام میرے بھائیوں مکمل ہے، اس کو کوئی ابھی کی ضرورت نہیں، اور نہ اس میں کوئی کسی کو اگر کوئی سہن کرتا ہے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو اجازت نہیں دیتے، وہ کوئی کافر ہے، وہ مرتد ہے، یہ سارا۔ اور قرآن کی حفاظت بھی ہے، قرآن کی حفاظت بھی کیسے قدم جیسے بتا رہا تھا صحابہ کرام، اور 2 مرتبہ قرآن کو جمع کیا گیا، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جب قرہ بہت سارے قرہ غالباً ان کی تعداد 70 تھی، وہ جب شہید ہوئے تو فکر کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آیت کریمہ کوئی رہ جائے، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا تھا تو سوچتے ڈرتے کہ ایسا نہیں ناممکن ہے۔ آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ احادیث مبارکہ کی تمام کی بھی حفاظت ہو چکی ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 23 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، جو کچھ ہمیں صحابہ کے ذریعے سکھلایا، تو اللہ یہ تمام وہ کیا تھا؟ قرآن کریم کی تفسیر تھی، قرآن کریم کی تشریح تھی، کوئی اور دوسری چیز نہیں تھی۔ اس لیے بعید از عقل بات ہے، اور امام ابن حزم کی بات 100% یا اس سے بھی زیادہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے اسی طرح سے احادیث نبویہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں پہلے یہ بات تو بیٹھے کہ کہیں کوئی بات کوئی اور بھی چیز کی ضرورت نہیں، چلتے ہیں آگے۔ تو پھر جب وہ یہ ہو گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک جو ہے آپ نے اس کی تاکید فرمائی اور صحابہ کرام کو سکھایا اور یہ کیا، اور پھر صحابہ کرام ان دونوں مثالوں سے ان دونوں چراغوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر جو انہوں نے پہنچایا تابعین تک، اور تابعین نے تابعین تک پہنچایا، اور انہی تینوں ادوار میں محدثین پیدا ہوئے، انہی تینوں ادوار میں محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے ان احادیث نبویہ کے عظیم ذخیرے کی حفاظت جمع کی۔ صحابہ کرام اور بھر کے جہاد کے لیے، دعوت اسلامیہ کے لیے جہاں تک اسلام پھیلتا گیا اور بہت سے ممالک سلطنت اسلام آتے گئے، صحابہ میں پھیلتے چلے گئے، تو تابعین نے ان کا پیچھا کیا، اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی زندگیاں لگا دی ان تابعین نے، 2-3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے چلتے رہے۔ اللہ اکبر، ایک مہینہ کا سفر کیا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ دودھ کا دودھ، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس طرح سے ان لوگوں نے اس کو جمع کیا، اور پھر جمع کر کے، اور وہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے نا، وہ بھی بڑے بڑے ائمہ بنے، بڑے بڑے محدثین ہوئے، اور ان کے بھی حلقات دروس، ان کے دروس کے حلقات جو جس شہر میں ہے، جس قریہ میں ہے، جس بستی میں ہے، حلقات لگا دیا ضرور، اور ان کے ارد گرد اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہونا تھا، دین کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، اور ان تمام حدیث کو یہ تابعین کو پڑھاتے رہے، یاد کراتے رہے، جیسے صحابہ کرام نے تابعین کو پڑھایا نا، اسی طرح سے تابعین کو تابعین نے پڑھایا۔ جی بڑے بڑے
جو تابعین تھے، امام زہری، حسن بصری اور اس سے بڑے بڑے جو کرام تھے تابعین تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جہاں تفسیر کا وہ درس دیتے تھے وہیں حدیث نبوی کا بھی درس دیتے تھے، اور اس سلسلہ چلتا رہا اور اسلام کا انتشار بڑھتا چلا گیا۔ تو بہت سے یہ اللہ تعالی فتووں کو جانتے ہیں، بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں ان لوگوں نے بھی ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے جن کے دلوں میں اسلام نہیں ہوتا۔ جی ایسے لوگ بھی اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر نوکری حاصل کرنے کے لیے، ملازمت حاصل کرنے کے لیے یا اور بہت سارے جی اس کی قسمیں ہیں نا، تو وہ بھی ہم لوگ انہوں نے کیا کیا، ان کو کیا کرنے لگے، انہوں نے سوچا کہ یہ بڑی بڑی گہری سازشیں ہوئی کہ اسلام کی بیل کرنے کے لیے، بیل کلی فارسی کا لفظ ہے نا، یعنی جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے ایسے ایسے دشمن پیدا ہوئے، جڑ سے اسلام کو اکھاڑ دینے کے لیے بڑے بڑی سازشیں پیدا ہوئی۔ ان میں میرے بھائی دو تین جو سازشیں ہوئی، ان میں ایک شیعہ کا تشیع کا، یہ شیعہ رافضی شیعہ، یہ کالی پگڑی والے شیعہ، سمجھ گئے نا، جو ان کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ ہم لم يدخلوا في الاسلام يوما ما حتى يخرجوا منه، وہ کسی دن بھی آج تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے کہ ان کے بارے میں یہ بحث کیا جائے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں کہ داخل ہیں، سمجھ رہے ہیں جی۔ یہ رافضی شیعہ اسلام میں یہ آتش پرست جیسے پہلے رہے، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی اپنے دلوں میں آگ کی پوجا کرتے ہیں اور اسلام میں نہیں داخل، لم يدخلوا في الاسلام حتى يقال انهم خرجوا من الدين او لم يخرجوا۔ ایک تو شیعہ اسی طریقے سے اس یہ عراق وغیرہ کے علاقے میں اتنے بہت سے لوگ جن کو جو دور رہے، منبع رسالت سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، حدیث سے دور رہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ گیا دہائی مقاصد کے لیے کہتے تھے۔ انہوں نے علم فلسفہ کو سیکھا، انہوں نے علم منطق کو سیکھا اور سیدھے سادے بھولے مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ یہ جو کالا رسول اللہ کا ان سے ہم دنیا میں ہوئے، یہ بے وقوف، ان کو کچھ نہیں آتا۔ اور اسلام کی جو انہوں نے ایک عقلی تفسیر کرنی چاہیے، اس کے اندر فلسفہ کو داخل کرنا شروع کر دیا، منطق کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں پہلے کر سکتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، اور اسلام کی صورت کو مست کیا اور نوبت بھیجا رسی کہ وہ فلاسفہ اور وہ منطقین اتنے آگے بڑھ گئے کہ خلفاء جو تھے نا ان کو بھی وہ بھی عیاش پرست ہو گئے تھے، ہمارے مسلمان خلفاء عیاش پرست ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے بظاہر مسلمان تھے، عباسی تھے اور بنو امیہ کے لوگ تھے، تو ان لوگوں کو بھی حدیث کی کوئی وہ لوگ ان کے چکروں میں آ گئے، بہت بڑے بڑے فتنہ معتزلہ کا فتنہ، جن لوگوں نے بشر المری کی اور وہ ایک اور بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے خلفاء کے دل اور دماغ میں بھی ایک بات ہوتا ہے کہ کیا حدیث ہے، یہ کیا چھوڑو، فلسفہ کے ذریعے اسلام کی تفسیر ہونی چاہیے، شرح ہونی چاہیے، منطق کے ذریعے اسلام کی شرح ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ حدیث پڑھتے تھے ان کا جو ہے نا ان کو مذاق کے خیز بنانے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے، اور اسی دور میں یہ فتنہ اٹھا جس کی تردید کے لیے امام احمد بن حنبل کے قرآن مخلوق ہے، حادث ہے، قرآن مخلوق اور حادث ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اس کا وہ جو لوگ اس کی کوشش کر رہے تھے اور اس طرح کا فکر، اس طرح کا نظریہ پھیلا رہے تھے، وہ
فلسفہ اور منطق کے ذریعے وہ اس کو رائٹ کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا، مجدد اسلام، بڑی تکلیف اٹھائی۔ میں نے بعض اپنی تفسیروں میں کہا ہے کہ وہ ایک جو اس کو کوڑے لگاتا تھا جیل میں قائد ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے ایسے مارے کہ اگر حاجی کو میں نے مارا ہوتا تو وہ مر گیا ہوتا، لیکن انہوں نے بہرحال بتا دیا۔ تو وہ جو معتصم میں باللہ نہیں تھا، وہ معتصم باللہ نہیں تھا، وہ آیا ایک دن آخرکار اور اس نے کہا کہ احمد میں آپ سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ ایک بار کہہ دیجیے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن حادث ہے۔ میں اور ان کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر کے باندھ دیے گئے تھے اور روڑی اور کیا کہتے ہیں کوڑوں کی بارش سے ان کا پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا اور خون رس رہا تھا ہر طرف سے اس وقت۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، وہی جس کے خلاف سازش تھی، یہ نہیں تھے کہ وہ منطق کے ذریعے ان کی تردید نہیں کر سکتے تھے فلسفہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ ادری ماذا یقولون ہؤلاء، کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کرنا آپ کی طرف سے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آتونی بآیت من آیات کتاب اللہ او حدیث من احادیث النبی حتی اقول به، یہ جو تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن حادث ہے، یعنی فنا ہو جانے والا ہے، نہیں فنا ہونے والا ہے نا، اللہ کا کلام ہے تو کیسے فنا ہو جائے گا؟ جی اللہ کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بات کا ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو امام احمد نے کہتے تھے ہر بات کہ کوئی حدیث کوئی قرآن کا مطلب کہوں تو کیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کا مقام اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ اگر ایک بار اس کی زبان سے میں نے کہلوا لیا جہاں قرآن کوڑوں کے ضرب کتاب نہ لا کر کے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن حادث ہے، تو پوری دنیا میں پھیل جانے کے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، لیکن ان کو اس سے زیادہ ان کو فکر تھی کہ دو ہی چیز قابل استدلال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس مسلمان کی زندگی میں ان دونوں کے علاوہ کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میں ڈر لگ رہا ہے بات کچھ نہیں لگتی بھائی، اچھا میں کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ مفید باتیں ہیں، سنتے جائیے۔ تو اسی طریقے سے پھر آگے چل کر کے بہت اچھا کرنا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو یہ فقہی مذاہب جو پیدا ہوئے، فقہی مذاہب سے پیدا ہوئے، میں اپنے پورے دل کی گہرائیوں سے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اربع اور دیگر تمام ائمہ سے محبت کرنے کو ایمان کی نشانی میں جا کے سمجھتا ہوں، لیکن نبی کو نہیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے نہیں تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کو نبی بنا کر بھیج دیا تھا کیا شافعی کو بھیج دیا تھا، یا مالکی کو بھیج دیا تھا، یا احمد کو بھیجا تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا جی۔ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ اس طرح کے بے ایمان جو نمازوں کے طریق میں شیخ انور کو 2-3 دن پہلے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک کتاب 3 جلدوں میں ہے، علمی کتاب ہے، اصول فقہ کے اوپر۔ تو اس کا جو مؤلف تھا وہ شاگرد ان کے سب شاگرد جانے سے کہ بے نمازی، نعوذ باللہ، سن لو یہ بھی سب نہیں سنا ہو، کبھی نہیں سنا ہو۔ تو اس کے پاؤں پہ روشنائی ایک دن گر گئی، پاؤں پہ ایک دن اس کی روشنائی گر گئی، تو لڑکوں نے طے کر لیا کہ اس کا وہ کرنا، مراقبہ کرنا ہے کہ کئی دن تک اس کے پاؤں پہ روشنائی رہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا، وہ پاؤں کے اوپر سے روشنائی کا داغ نہیں گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سب نماز نہیں پڑھتا۔ اور اس کا نام ہے آمدی،
جی اور 2 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی اصول فقہ میں. یہ جو ایک عام الناس لوگ ہیں میری باتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بلا رہے ہیں کہ اس میں کیا بات شروع کر دی. تو ایسے لوگ وہ آگے اس دن میں جنہوں نے قرآن کی پرواہ نہیں کی, حدیث کی پرواہ نہیں کی, اور پھر جہاں وہ ایک کتاب ہوئے ہم تو بس امام سے سنیں گے جو بات کریں. اصل میں یہ نہیں تھا کہنا, امت کو دور کرنا تھا قرآن کی تعلیمات سے اور حدیث کی تعلیمات سے, امت کو حدیث سے دور کرنا تھا. جی وہی دور تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو میں بہت ہی پھر جو ہے فقہی مذاہب یہ سب پیدا ہونے لگے اور کوئی حدیث کی بات نہیں کر سکتا. اس زمانے میں کوئی شخص حدیث کی بات نہیں کر سکتا. بخارا میں جہاں امام بخاری پیدا ہوئے اگر کوئی کہتا تو اس کو کوڑے لگائے. امام بخاری خود وہاں سے نکال دیا گیا اس شہر سے, ان کے اپنے شہر سے. جی حدیث جو ہے نا نہیں سننا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا ان کیا کہتے ہیں فقہی مذاہب وجود میں آئے اور امت آہستہ آہستہ قرآن اور سنت سے دور ہوتی چلی گئی. تو کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے اور دیگر نے لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی نکلے نہیں. اور میں ایک بات آپ کو کہوں کہ امام احمد بن حنبل کے علاوہ بھی ان میں بعض ایسے ائمہ ہیں, ائمہ اربعہ میں سے جو کوفہ سے باہر نہیں نکلے. پوری زندگی میں ثابت کوئی کر کے کوئی مائی کرا کہ کبھی حدیث کو جمع کرنے کے لیے نکلے ہوں کوفہ سے. حج کے سفر تو ثابت ہے لیکن کبھی انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں سفر کیا. تو نکلے تو تابعین کے پاس پھیلی ہوئی تو جو ان کو جمع کر رہے تھے. میں بہت ہی انشاءاللہ ایک نتیجے پہنچنے کی کوشش کروں گا, ذرا مجھے مہلت دے دیجیے. تو پھر کہنا تو کیا ہوا, ایسے لوگ جنہوں نے حدیثوں کو جمع نہیں کیا, حدیثوں کو یاد نہیں کیا, حدیثوں کو یاد کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملی, اور وہ یہ بھی نہیں بڑے دیکمار خاں کہلاتے تھے, ان کو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جگہ بھی جاہل آدمی. اس لیے انہوں نے کہا کہ تیرے حاجت کی کیا ضرورت ہے, اور یہ وہ اس طرح سے کر کے امت کو آہستہ آہستہ. لیکن وہ جو میں نے ترمذی شریف کی حدیث کئی جگہ پڑھی ہے کہ ایک امت اسلامیہ کا ایک گروہ باقی رہے گا قیامت تک, وہ کبھی وہ گروہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ حق کا علاج کرتا رہے گا کہ یہی جو چیزیں اصل ہے, قرآن اور سنت یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے. ہم انہیں کے اوپر چلیں گے, سمجھیے نا. تو پھر وہ تو چلتے رہے اس دور میں بھی جو ہے نا. پھر اس کے بعد یہ کبھی ہوا اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی امام بخاری نے, امام احمد بن حنبل جتنے مجددین پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تمام کا جو کارنامہ ہے نا, امت کو دوبارہ گھیر کے جیسے بکری کا ریوڑ ہو رہا ہے نا, امت کو اس طریقے سے گھیر کر کے لا کر کے صحیح راہ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی بڑی ہے. امام شیخ الاسلام تیمیہ کی تو جیل ہی میں موت بھی ہوگی, وفات ہو گئی. تو یہ تو بہت بڑا سمندر ہے, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا, لیکن یہی سب کام کیا. اور ہاں تو یہ آپ کے جو ہے نا یہ جو شیعہ معتزلہ سمجھ گئے نا, اور کیا کہتے ہیں, اور بھی بہت سے باطل فرقے پیدا ہوئے. ان تمام میرے دوستوں میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اپنی زبان کی خلافت سے, تمام کا مقصد یہی تھا کہ اس امت کو اسلام صحیح اسلام سے ڈائیورٹ کیا جائے, قرآن و سنت سے ہٹایا جائے. جب تک نہیں ہٹائیں گے یہ گمراہ نہیں ہوں گے. جی جب تک نہیں ہٹائیں گے قرآن و سنت کیسے کیا گمراہ ہوں گے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور بھی راہ جو ہے پیدا کی گئی, تصوف کی راہ. یہ سب سے زیادہ خطرناک راہ, اس کو بھی جو ہے تصوف یعنی اس کو اب میں سیدھے سادھے الفاظ میں اور گفتگو کو مختصر کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سازش کر کے اسلام کو دو حصوں میں بانٹا.
شریعت اور طریقت، شریعت اور طریقت، اور کہا عام مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ شریعت ہے، لیکن پورا کا پورا کچھ آدھا اسلام اس کا نام طریقت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بتایا، قاتلهم اللہ، اور سب کو نہیں سکھایا، انڈائریکٹ غیر مباشر طریقے سے انہوں نے امت میں یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے خیانت کی اس امت کے ساتھ، رسول اللہ نے خیانت کی اس امت کے ساتھ، شریعت کو بتا کے جو ظاہری دین فقط، اور ایک خاص سنا دوں، دہلی میں امام نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، جن کو شیخ الکل بالکل کہا جاتا ہے، امام الکل بالکل، اور 65 سال تک انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ تو ایک صوفی روزگار نے ایک خواب دھرا بریک لگانے کے لیے کہ سارے لوگ جا رہے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ تو اس نے خواب دھرا کہ میں نے بھی سوچا کہ میں جاؤں گا حدیث پڑھنے کے لیے اس کے پاس، تو خواب میں رسول اللہ آیا اور کوئی نہیں آیا، سب سے بڑے کو ڈھونڈ کے اس کا ساتھ افاق نے کہا کہ رسول اللہ خواب میں میرے پاس آئے اور کہا کہ کیوں وہاں تم جاؤ گے، وہاں تم کو کیا ملے گا، وہاں تو چھاچ پڑ رہی ہے، ارے ڈھونڈا تو تمہارے پاس ہے، تمہارے صوفیہ جو ہے نا پیروں کے پاس ہے، وہ چھاپ کے لیے جاؤ گے، تو اسی لیے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے وہاں جانا بند کر دیا۔ اس خواب کو پورا پھیلایا گیا، بند ماحول کے لوگ جو ہے نا حدیث پڑھنے کے لیے دہلی میں جائے، جو مسجد سجی تھی امام بالکل نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 65 سال تک وہ دیتے رہے، اور ان کے طلبا پورے عالم اسلام میں پھیل گئے، اور اس کو پھیلنا ہے نا، یہ ہونا ہے ہر دور میں ایک گروہ رہے گا نا، تو اس طریقے سے تو وہ کہا تو ایک شریعت اور ایک طریقہ، تو میں نے تو صحیح بات ہے، اور میں تو ایک مکتب ہوں، ہم اپنے میں کرام کے سامنے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ طریقت کا جو سلوک جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تو سب موجود ہے، اور اس کو ثابت کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو کچھ سلوک ثابت ہے وہ سب قرآن حدیث میں موجود ہے، تو ان کو وہ کافی نہیں تھا، یا یہ نہیں کہ کافی نہیں تھا، وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، اس امت کو منحرف کرنا چاہ رہے تھے وہ، اس لیے کہا کہ وہ طریقت جو ہے نا وہ جو ہے جو بھی صحابہ کو سکھایا اللہ کے رسول نے، اور وہ سینہ بسینہ چل رہا ہے 1400 سال سے، اور انہی لوگوں کے ذریعے یہ سب طرق صوفیہ جو ہے نا وجود میں آئے، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، اور کئی سارے جو ہے نا، اور ہر شخص جو اٹھتا ہے، اور ایک اور جو سب سے اب اپنے جملوں کو یعنی مکمل نہ سے چھوڑتا ہوں آگے بڑھتا ہوں کہ ان کا اخیر یہ بھی ہے کہ صوفیہ میں ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوگا جس نے کہا کہ مدارس طے کرتے کرتے تصوف کے مدارس طے کرتے کرتے ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ صوفی جو ہے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد نماز معاف ہو جاتی ہے، ہے کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں میں انسان کا اپنی بولی سے نہیں کر رہا، جو کتابوں میں ان کے موجود ہے کہ بھلا اس مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر جب تک نماز پڑھتے رہے، اور نماز پڑھنے کی نصیحت ہم لوگ کرتے رہے نا، صلاح کرتے رہنا، وفات سے پہلے جو 3 باتوں کی نصیحت کی رسول اللہ اس میں افواہ ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تصور نہیں کیا سکتا اسلام کا، تو کہتا وہ تمہارا ظاہری اسلام ہے، وہ شریعت والا اسلام ہے، طریقت والا اسلام، ہاں، اور ایک اور جو خطرناک چیز جو انہوں نے پھیلایا موجود ہے ان کی کتابوں میں کہ ولی کا مقام نبی سے بڑھتا،
ولی کا مقام نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے. کیوں؟ کیسے بھائی؟ تو کہا کہ نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو عام حالات میں سوء ادب سمجھتے ہیں کہ محمد 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 نعوذ باللہ نقل کو سمجھ گیا نا. تو رسول اللہ کا ایک یا دو بار کریم میں اور آیا ہے رسول اللہ کا نام آیا ہے. ورنہ جیسے ہم لوگ اپنے باپ کا نام نہیں لیتے نا, کہتے والد صاحب والد بزرگ جو ابا جان کہتے ہیں نا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان, ہمارے مال, ہماری اولاد, ہمارے باپ دادا سب سے جو ہے نا ہمارے نزدیک محبوب ہے نا. تو اس کا ہم رسول اللہ کرتے ہیں, محمد نہیں کرتے. بہت ریئر کیسز سے ہم کہتے ہیں ان کا نام لے اللہ جی. تو وہ کہتے ہیں تو کہ جبریل لے کر کے آئے, جبریل کا اتارا محمد پر, وہ کہتے ہیں اس کے نقل کرا محمد کو جی. اور محمد تو وہاں محتاجی رہی محمد کو, جبریل کی محتاجی رہی. اور وہ محمد کے مر جانے کے بعد وہ تسلسل ختم ہو گیا. لیکن جو ولی ہوتا ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ دائم الصلہ ہوتا ہے باللہ, ہمیشہ اس کا صلہ جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے نا اللہ سے ہمیشہ رہتا ہے جی. اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے نا تعلیمات کو حاصل کرتا ہے. کیوں کہا؟ بتائے کہ اللہ کا بندہ کوئی جوان کوئی مجھے بتایا کہ یہ شادی کی گئی. چلیے وقت مختصر ہے, اس لیے کیا کہ اس کو دین اسلام میں تحریر کرنی تھی. زنا کو جائز کرنا تھا, متعہ کو جائز کرنا تھا, لواطت کو جائز کرنا تھا, رشوت کو جائز کرنا تھا, سود کو جائز کرنا تھا. تو کہاں سے بھائی؟ تو ہمارے ولی کو جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا, یہ وہی ہے جی. اس لیے ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ولی کا مقام نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے. یہ تمام جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں یہ کہ جو ہے نا اور مسلمان کو اے نوجوانوں سنو, تم آنکھ کان کھول کر کے سنو. ایک مسلمان کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں. سلوک اگر عبادت کرنی ہے, تسبیح کرنی ہے, تحلیل کرنی ہے, تو بلکنا ہے, سب تو موجود ہے. میں کہتا ہوں سب تو صحیح حالت میں موجود ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. قبر کے سامنے جا کر کے مراقبہ کرنا کیا کہیں پڑھا ہے آپ لوگ؟ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر. کیا آپ لوگوں نے کوئی حدیث پڑھی ہے؟ مجھے بھی ذرا بتا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی صحابی گئے ہو اور رسول اللہ کے قبر کے سامنے مراقبہ کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ مجھے سمجھا دیجیے. انک میت و انہم میتون, اللہ تعالیٰ نے کہا دیا اعلان کر دیا کہ میرے رسول آپ بھی مر جائیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے, لیکن دین باقی رہے گا. دین اسلام اس قرآن اور اس سنت کے ذریعے باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں پر چلنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو خیر کی راہ پہ ڈال لیتے ہیں. تو خیر کی راہ میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن و سنت سے وہ سمٹ جاتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس کو سمجھتا ہے. اچھا کیا کہوں مختصر سی مجلس میں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فوراً کہیں ارے تم آئے ہو بڑی حدیث سمجھنے کے, ابو حنیفہ سے جانا تم, ارے ابو حنیفہ کے زمانے میں حدیث جمع ہوئی نہیں. ایک بات کہہ دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے بات اس طرح سے غلط ہے, بالکل میرا فل میں 100% غلط ہے کہ ایک بدوی اونٹ کا چرواہا آتا تھا صحرا سے اٹھ کر کے اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے دین سکھلا دیجیے اور اس کا مقصد سکھلا دیجیے کہ میں زیادہ نہیں یاد کر سکتا, میں اس کو اس پر عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے دل فرمایا یا میرے بھائی اسی کے ارد گرد تو ہم لوگ بھی دوڑ لگا رہے ہیں, اسی کی خاطر سے یہ سب کچھ ہے. تو جب ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ لیتا تھا تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھیں گے؟ وہ افصح العرب,
عربوں میں سب سے فصیح شروع جب سے پیدا ہوئے اور آخرت آنے تک، قیامت آنے تک کوئی رسول اللہ سے زیادہ فصیح نہیں ہوگا۔ فصیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی جس کی بات کو، جو ایسی بات کرے کہ جس کو ہر کس و ناقص سمجھ لے، ہر آدمی سمجھ لے۔ اللہ اکبر! تو سب کچھ تو بیان کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں کئی چیزیں غیر مباشر سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری عمر لگا کے، امام مسلم نے پوری عمر لگا کر کے، امام ابو داؤد ترمذی وغیرہ پوری عمر لگا کر کے احادیث کو جمع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، صریح ہے، بالکل اس کا معنی اور واضح ہے، تو اس میں کیا ضرورت، اس میں کیا تمہارے اس لفظ کو قبول کیا جائے؟ اور اگر یہ حدیث کے خلاف کسی امام کا کوئی قول پڑتا ہے تو اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رسول اللہ کے ایمان ہمارے ایمان کا جز ہے نا؟ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے باپ ماں اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا دوستو؟ اللہ اکبر! یہ ہمارا ایمان ہے قرآن و سنت والوں کا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو کہا کہ کیسے مکمل ہوگا یا کہا گیا کہ جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ کہ تم اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا مطالبہ کرتے ہو ہم لوگوں سے؟ دوستو، دنیا والوں، ہم اہل قرآن اور سنت والوں سے تم کیا مطالبہ کرتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت کی راہ پہ چلنے والا ہر فرد ہر وقت اپنی جان کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا ایمان جانے ہے تو ہم سے ایسا کوئی محبت کیسے کرے گا؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے چلتے ہیں، ہم رسول اللہ کے اوپر نازل شدہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور انہیں دونوں کو اپنا حفظ جان بنا لیا ہے، اور انہیں دونوں مشاعروں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو اس کے مطابق تربیت کر رہے ہیں، اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں، اس دعوت کو پورے عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے جو تقریر ہوئی ہے اس گفتگو کے دوران اسے معاف کر دے، اور جو کچھ مفید باتیں میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کے ان کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ خیر۔